अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, मेरा नाम समर हसन है और मैं फाउंडर हूँ एपिफनी की. Epiphany is essentially a social and creative enterprise which I set up nearly 4 years, well, actually more than 4 years back. And Epiphany exists because we believe that there is more and more need for social and creative entrepreneurs जो कि बहुत सारे societal के जो core problems हैं उनको solve कर सकें in a purposeful manner, in a sustainable fashion. So one of the things that we're very big on is community building, اور ہم different community building کے sessions کرتے ہیں, webinars کرتے ہیں, events کرتے ہیں, اور اس لیے کرتے ہیں بیکاز ہمیں لگتا ہے کہ بہت ساری ہماری جو آڈینس ہے وہ ینگ ہے. 60% آف پاکستانیز آر انڈر دی ایج آف 30 اینڈ آبویسلی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اولڈر ہیں جن کے پاس وہ وزڈم ہے آف لائف اینڈ ایکسپیرینسز اینڈ ڈیسیژنز دیٹ دے ٹک اینڈ کریئر جرنیز دیٹ دے embarked upon and impact that they created, all of which is wonderful to learn from. So جو impacting lives کا بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا سا میں بتاؤں گی کہ it is because I think میرا اپنا ایک ایک بلیف ہے کہ ہم اس ورلڈ کے اندر بھیجے گئے ہیں کسی ریزن کی وجہ سے. کوئی ہم سب کا کوئی نہ کوئی ریزن ہے, کوئی مقصد ہے ہماری زندگی کا, اور وہ مقصد کیا ہے بہت سارے لوگوں کو جلدی پتہ چل جاتا ہے, کچھ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں, اپنا پرپز نہیں ڈھونڈ پاتے. So impacting lives کی جرنی تب ہم نے شروع کی because we wanted to bring in people who had led or who were leading lives of impact, and we wanted to talk to them and find out کیسے, how did they embark on this journey, کیوں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو ڈیڈیکیٹ کرنی اپنی لائف ٹو سرونگ ہیومینٹی. اور اس کی جو انسپریشن ہے دیٹ آلسو کمز فرام رومیز کوٹ, with life as short as a half taken breath, don't plant anything but love. So today the gardener that I'm going to talk to is none other than Dr. Abdul Bari. And بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد الباری از دا پرسن بیہائنڈ دی انڈس ہاسپٹل. سو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ ہاؤ از اٹ that he started off in this direction. Obviously, mashallah, he is somebody, everybody knows him already. تمغہ امتیاز حاصل کر چکی ہیں وہ, ہلال امتیاز حاصل کر چکی ہیں وہ, ڈفرینٹ آنرری ڈاکٹریٹس ہیں ان کے پاس, آئزن ہاور فیلو بھی ہیں وہ, so multiple accolades, mashallah. And today we've got him so he can guide all of us on the journey of impact. If you and me are trying to do it, how and what is the best way for us to pursue it. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں میں. تھینک یو سو مچ فار میکنگ ٹائم. اٹ از ٹرولی این آنر ٹو ہیو یو وتھ می. پہلے تو مبارکباد آپ کے کہ اتنا اچھا ایک آپ نے ایک مشن لے کے چلی ہے کہ جس پہ آپ لوگوں کے زندگی کے اندر امپیکٹ لے کے آئیں. اور جب اس قسم کی اپرچونیٹی میرے پاس آتی ہے تو آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اپنے وقت سے نکال کر اپنے آپ کو ریسکیجول کر کے, کیونکہ ریسکیجول کر لوں اور میں اس جگہ چلا جاؤں. اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کے اوپر بھی کوئی اثر پڑ گیا تو وہ چینج لا سکتا ہے اپنی زندگی میں بھی اور پورے معاشرے کے اندر. جیسے کہ ہم انڈس ہاسپٹل ایک لے کے آیا تو ڈیفینیٹلی تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اور آئندہ بھی جب بھی اس قسم کا کوئی بھی جب بھی میری ضرورت ہو اور جب تک میں زندہ ہوں تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس مشن میں شامل ہوں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر باری. مجھے پتا ہے آپ کی آواز بھی تھوڑی سی آپ نے بتا رہے تھے کہ سو تھروٹ ہوا ہے, ڈبلی اپریشیٹنگ دس. سو ہماری آڈینس کے لیے آئی ول ریکویسٹ یو کہ آپ اپنا تعارف اپنی زبانی بتائیے کہ آپ کیسے, کون ہیں اور کیسے آپ اس جرنی یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اتنا امپورٹنٹ, یہ کیسے کیسے سب کچھ ہوا. صبر میں میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے ہے اور میری مڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق ہے. میری پیدائش جو کراچی میں ہوئی, تعلیم ساری کراچی میں ہوئی, اور میں آج جو ہوں اپنے والدین کی وجہ سے ہوں. اور میرے جو والد صاحب جو ہے ان کی الحمدللہ تہجد گزار انسان تھے, اور ان کا ایک معمول تھا کہ وہ دعا بآواز کرا کرتے تھے, اور اپنی ہر دعا اپنے ہر بہن بھائی ان کے بچے اور اپنے بچوں کے سب کے نام لے کر ان کے لیے دعا کرا کرتے تھے. اور مجھے
آج تک اپنی زندگی میں یاد ہے کہ کبھی انہوں نے میرے لیے صرف ایک دعا ان کے منہ سے میں نے سنی کہ باری کو خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ ڈاکٹر بنانا، اور الحمدللہ ان کی دعا قبول ہوئی، ان کی تربیت کا اثر تھا. اور پھر میں نے تعلیم جو فلس ہائی اسکول پرنسپنگ فیلڈ آدم جی سائنس کالج سے میں نے انٹر کیا، ایف ایس سی کیا، اور پھر ڈا میڈیکل کالج میں سے میں نے میڈیکل کالج کیا، میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کی. ڈا میڈیکل کالج کے ساتھ ایک اٹیچ ہاسپٹل سول ہاسپٹل تھا جہاں پر جو بستر اور ڈاکٹر اویلیبل ہوتے تھے، باقی ریسٹ آؤٹ آف پاکٹ، مریض کو ڈاکٹر اور بستر ملتا تھا، باقی وہ اپنی جیب سے خرچ کرتے تھے. تو ہر مریض ایک کہانی لے کر آتا تھا، کوئی اپنی بکری بیچ کے آتا، کوئی اپنی بھینس بیچ کے آتا، کوئی اپنا گھر بیچ کے آتا تھا. اور میرے کانوں نے سینکڑوں والدین سے یہ سنا کہ میرے بچے کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے کیونکہ وہ اس کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو اس نظریے کے ساتھ اس جگہ جہاں میری ٹریننگ ہوئی، وہاں 1979 میں 3 میڈیکل اسٹوڈنٹ نے ایک آرگنائزیشن بنائی پیشنٹس ویلفیئر ایسوسی ایشن کے نام سے، اور جو مریضوں کو دوائیاں دیتی تھی، غریب ترین مریض لوگوں کے آپس میں پیسے جمع کرتے تھے. میں نے اس آرگنائزیشن کو جوائن کیا 1980 میں. 1981 تک جو سورس آف بلڈ ہوتا تھا وہ پروفیشنل ڈونرز ہوتے تھے، جو ڈرگ ایڈکٹس ہوتے تھے، سول ہاسپٹل کے باہر لیٹا کرتے تھے، وہ اپنا بلڈ بیچا کرتے تھے. اور ایک صحت مند آدمی 3 مہینے میں ایک دفعہ بلڈ دے سکتا ہے، یہ ہفتے میں ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اپنا بلڈ بیچا کرتے تھے. ان کے بلڈ میں بلڈ کے علاوہ سب کچھ ہوتا تھا، ہیپیٹائٹس، ایچ آئی وی، ملیریا، مطلب یو نیم اینی بگ اٹ واز دیر. 1981 میں they went on strike کہ اپنے پیسے بڑھانے کے لیے. being the only source of blood کافی لوگ مرے بھی کیونکہ والنٹریزم نہیں تھا، لوگ بلڈ ڈونیٹ نہیں کرتے تھے. تو ہم نے اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کو کہا کہ آپ اپنا بلڈ دو، لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ وہ بلڈ دیں. لیکن دیٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز اینڈ وی تھاٹ کہ نہیں، ہم اپنا بلڈ بینک خود بناتے ہیں. اور پہلا والنٹری بلڈ بینک بنا، اور میری خوش قسمتی کہ مجھے اس کا جو ہے نا پروجیکٹ ڈائریکٹر بنایا گیا. شروع میں ایک بلڈ جاتا تھا، جس دن 2 جاتے تھے ہم پارٹی کرتے تھے. آج وہی بلڈ بینک ڈا میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس چلا رہے ہیں، اور آج وہاں 275 یونٹس پر ڈے جاتا ہے. پروفیشنل ڈونرز ایلیمینیٹ ہو گئے. 1986 میں کراچی میں پہلا بام بلاسٹ ہوا تھا، بوری بازار کے اندر، آپ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے. اور مجھے یاد ہے سول ہاسپٹل کی کیجویلٹی بہت برے حالات میں تھی، اور مجھے یاد ہے میں ہاؤس جاب شروع کیا تھا میں نے، اور مجھے یاد ہے کہ ڈیڈ باڈیز میں سے زخمیوں کو نکالنا اور ان کو فرش پہ ٹریٹ کیا تھا. تب ہم نے کہا کہ ہم اپنا بلڈ بینک خود بناتے ہیں، یہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کو رینوویٹ کرتے ہیں. اور ہم نے اور پہلی دفعہ اسکول کے بچوں کو ہم نے منی باکسز دیے، اور اس کے اوپر ایک اسٹیکر لگا ہوتا تھا مائی کنٹری نیڈز بھی، مائی سٹی نیڈز بھی، ہیلپ می ریکنسٹرکٹ دا کیجویلٹی آف سول ہاسپٹل کراچی. اور 3.6 ملین کا بجٹ تھا، جس میں سے 2.4 ملین اسکول کے بچوں نے جمع کیے تھے. 5 پیسے، 10 پیسے، 4 آنے، 8 آنے، 1 روپیہ. اور وہ ایک ہم کو، کیونکہ ہم لوگ بیچ میں سٹک ہو گئے تھے، پیسے آ نہیں رہے تھے، تو یہ اسکیم جب ہم نے شروع کی اس نے ایک اسٹرینتھ دی. لیکن اس دوران جو پی ڈبلیو ڈی پاکستان ورکس ڈپارٹمنٹ والوں نے ہمارے بہت تنگ کیا. تو اناگریشن سے ایک رات پہلے جب بورڈ لگ رہا تھا تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، انشاءاللہ ایک دن ایک اسپتال بنائیں گے جو کوالٹی کیئر کرے گا اور فری آف کاسٹ ہوگا. تو یہ خواب 1987 میں دیکھا گیا. آپ نے ہم بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ خواب جو ہے نا ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں،
اصل تو خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے. تو الحمدللہ پھر وہاں سے میں کیونکہ میرے دوست جو ساتھی ہیں ہم ڈسپرس ہو گئے. کوئی یو کے چلا گیا, کوئی یو ایس اے چلا گیا, کوئی آسٹریلیا چلا گیا. میں پاکستان میں رہا کیونکہ میرے والد صاحب پیراپلیجک تھے, تو آئی ہیڈ ٹو لک آفٹر ہم. اور مجھے یاد ہے میرے والد صاحب کہا کرتے تھے تم کو باری اس ملک میں اتنا ملے گا جو تمہارے دوستوں کو نہیں ملے گا. الحمدللہ تو میں اپنی ٹریننگ کے لیے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیوواسکولر ڈیزیز میں چلا گیا کارڈک سرجری کی فیلوشپ کے لیے. جب وہاں پہنچا تو وہاں پر کوئی 10 بیڈ کا آئی سی یو تھا, 2 تھیٹر تھے, ویٹنگ لسٹ 3 سال تھی, اور ہمیں پتا تھا کہ آدھے سے زیادہ لوگ واپس نہیں آئیں گے, وہ اللہ پیا کے پاس پہنچ چکے ہوں گے. تو تب میں نے کچھ لوگوں کو جمع کر کے کوئی 3.5-4 کروڑ روپے جمع کیے اور 2 تھیٹر ایڈ کیے, آئی سی یو ڈبل ہو گیا, 20 بیڈ کا, ویٹنگ لسٹ 6 ماہ پہ آ گئی. 1996 میں نے فیلوشپ کی اور ڈاؤ میڈیکل کالج میں مجھے اپنے ہی الما میٹر میں اسسٹنٹ پروفیسر آف کارڈیک سرجری کی جاب مل گئی بغیر کسی وارڈ کے. اور یہ خبر سنا دی گئی کہ اگلے 3 سال کوئی فنڈنگ نہیں ہے. تو یہ ایسا تھا کہ ڈرائیور وداؤٹ اے بس. تو میں نے کہا کہ کیونکہ پچھلا ایک ٹریک ریکارڈ تھا تو میں نے سوچا کہ کچھ لوگوں کو جمع کیا, فرینڈز آف کارڈیک سرجری بنائی, اور ہم نے کوئی 3.5-4 کروڑ روپے جمع کیے اور سول ہاسپٹل کے اندر کارڈک سرجری کا ڈپارٹمنٹ بنا دیا. لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ حکومت نے آپ کی کیا مدد کی, تو میں کہتا تھا حکومت نے مجھے کرنے دیا, یہ ان کی بہت بڑی مدد تھی. تو 2000 میں پہلا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی اور آج تک کوئی 9000 آپریشن ہو چکے ہیں ٹوٹل فری آف کاسٹ. 2004 میں میرے ساتھی واپس آ گئے تھے اور ان سب کو میں نے جمع کیا اور ان کو یاد کرایا کہ ہم نے ایک خواب دیکھا تھا 1987 میں, اب وقت آ گیا کہ اس کو ریئلائز کرتے ہیں. ہم جگہ دیکھتی شروع کی, کرنگی میں ایک جگہ ملی اور 2005 میں ہم نے کام شروع کر دیا. اور جب ہم نے کام شروع کیا تو پیسے نہیں تھے, لیکن ایک اسٹرینتھ تھی, وہ یقین تھا. اللہ پہ یقین. یہاں سے ہم زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کرے گا اللہ کرے گا, لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم ایسے ہی کہہ رہے ہیں, کیونکہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ جو یہاں سے کہی جائے اور وہ قبول نہ ہو یا وہ مکمل نہ ہو, ممکن ہی نہیں ہے. تو جب ہم شروع کر رہے تھے تو بہت سارے لوگوں نے ابھی یہ کہا کہ شاید بند تو جائے, یہ چل نہیں سکے گا. کسی نے 1 ماہ دیا, کسی نے 6 ماہ دیا, کسی نے سال دیا کہ آپ پیسے لینا شروع کر دیں. اور میں اسٹوری ایک ضرور سناتا ہوں کہ میں پہلی دفعہ, کیونکہ ہم نے کانٹریکٹر کو کہا تھا کام شروع کر دو اور آپ پھر ایسا کرنا ہے کہ ہم کو بل دے دینا تاکہ مانگنے میں آسانی ہو کہ یہ بل پے کرنا ہے. تو وہ کاغذ لے کے ہم گھومتے رہتے تھے. تو ایک دفعہ میں نکلا یہاں سے اور میرے پاس میری جیب میں 12 لاکھ روپے کے بلز تھے کانٹریکٹر کے, اور میں ایک صاحب کے پاس پہنچا تو ان سے میں نے کہا کہ یہ مجھے ایک ایسا اسپتال بنانا ہے جو کوالٹی کیئر میں آغا خان کے مقابلے کا ہونا چاہیے, اس سے بہتر ہو, ایٹ لیسٹ کم از کم پیسہ تو ہو اور فری آف کاسٹ ہو. مجھے یاد ہے وہ صاحب خوب ہنسے, کہنے لگے ڈاکٹر صاحب من تو شاید جائے گا, چلے گا کیسے؟ میں نے کہا اللہ چلائے گا. کہنے لگا وہ تو ٹھیک ہے اللہ چلائے گا, لیکن میں نے کہا دیکھیں جب ہم کہتے ہیں اللہ چلائے گا تو اگر مگر لیکن کی گنجائش نہیں ہوتی, اور میرے نزدیک یہ شرک ہے. تو وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ہم سب مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ چلاتا ہے, لیکن اللہ بھی آسمان سے تو پیسے نہیں پھینکے گا, کوئی ذریعہ ہوگا. میں نے بھی موقع مناسب جانا, میں نے کہا جی آپ دے دیں گے. تو کہنے لگے ٹھیک ہے میں دے دوں گا, لیکن میں مر گیا اور میرے بچے نہ دیں. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میرا اسٹانس وہی ہے
کہ اللہ کرے گا, میرے آپ پہ یقین نہیں ہے, اللہ کرے گا, آپ بحث کر رہے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ یا آپ مجھے کنونس کریں یا میں آپ کو کنونس کرتا ہوں, ہم کسی منطقی انجام تک پہنچتے ہیں. میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نہ کرے, میں سمجھتا ہوں آپ کے بچے کے پاس 3 آپشن. پہلا آپشن, اور نوئنگ یو, آپ نے ایسی تربیت تو کی ہوگی کہ وہ آپ کی سنت کو جاری رکھے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ اللہ بیا اس کو آپ سے 10 گنا 20 گنا زیادہ دے, وہ 10 گنا 20 گنا زیادہ دے دے. اور تیسرا آپشن جو آپ کو خدشہ ہے کہ وہ نہ دے, اگر پہلا آپشن ہے تو الحمدللہ, دوسرا ہے تو سبحان اللہ, اور تیسرا ہے تو جیسے آپ اور میں سامنے بیٹھے ہوئے, مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے کسی کو ڈیفائن کر دے گا جو وہاں سے ٹیک اوور کر لے گا. اب یہ کہنے لگے یار یہ کہاں سے جو ہے نا کس پاگل کے ہتھے میں چڑھ گیا ہوں. اور تو مجھے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کتنے سیریس ہیں. میں نے کہا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں جو ہے نا مشن ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ اپنا مال, اپنے آل اولاد قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو. میں نے کہا میرا مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے, میں کرائے کے گھر پہ رہتا ہوں. میں جو ہے جس وقت میکینک سرجری بنا رہا تھا, میرے پاس ایک سوزوکی ایف ایکس گاڑی تھی جس میں ہارن کے علاوہ سب کچھ بچتا تھا. ٹھیک ہے, بظاہر میں نارمل کپڑوں میں ہوتا تھا. ایز اے کارڈیک سرجن میں چاہتا, میری اس وقت تنخواہ 3,000 روپے تھی اسسٹنٹ پروفیسر کی, یہ میں بات کر رہا ہوں 2000 کی. تو میں نے ان سے کہا اگر میں چاہوں پرائیویٹلی آپریشن کروں تو میں ایک آپریشن دن کا کروں نا تو میرے سارے سال کی تنخواہ نکل آئے. اور اگر اس کو میں آپ سوچیں, لیکن اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, مجھے اس چیز کی محبت ہی نہیں دی ہے, اور مجھے ایک پرپس کے پیچھے لگا دیا ہے. تو جب یہ بات ختم ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب 10 کروڑ روپے. That was the first commitment I got, 10 کروڑ روپے. Wow. میں وہاں سے نکلا, میں نے اپنے دوستوں کو فون کیا, میں نے کہا یار انڈس بن گیا. تو وہاں سے مجھے کہتے ہیں تم یہاں پہنچو تو صحیح نا, وہ ٹھیکیدار انتظار کر رہا ہے تمہارا. میں نے کہا کہ یار 10 کروڑ روپے مل گئے ہیں. پھر ہمارے 35 کروڑ روپے لگے, لیکن الحمدللہ 2007 میں 150 بیڈ سے شروع ہوا. اور جو وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ 1 مہینہ 6 مہینہ سال, وہ لوگ میرے پاس آئے, کیونکہ پہلے سال ہمارا 150 بیڈ کا ایک ہاسپٹل تھا. آج پورے پاکستان میں 12 ہاسپٹلز ہیں. ہمارے 51 ڈسٹرکٹس کے اندر پرائمری ہیلتھ اور پبلک ہیلتھ کے پروگرام چل رہے ہیں. ہمارے 4 ریٹل بلڈ سینٹرز ہیں, 4 فزیکل ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں جہاں پر آرٹیفیشل لمبز بنائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو پہلے سال کا ہمارا بجٹ تھا 10 کروڑ روپے, آج کا بجٹ ہمارا 32 ارب روپے, 32 بلین روپیز. اب اس میں کتنے صفر ہیں مجھے نہیں پتا, میں اکائی دہائی سینکڑا کر کے شاید پہنچ جاؤں وہاں تک. مجھے بھی نہیں پتا, I'm very bad with zeros. تو لیکن جس ذات نے کرنا ہے اس ذات کے لیے یہ معنی انفائنائٹ نہیں ہے, رکھتا. بالکل کوئی معنی نہیں رکھتا. اس نے کہنا کن فیکون اور ہو جانا ہے. اور دیکھیں اتنے انسٹانسز زندگی میں آئے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وجود کا یہ احساس دلایا. ہم نے 10 کروڑ روپے کی ایل سی اسکول دی تھی اینجیوگرافی مشین کے لیے. تو ایک دن ہم لوگ شام کو بیٹھے ہوئے تھے تو میرے ساتھی تو مجھ سے پوچھنے لگے یار اینجیوگرافی مشین کب آئے گی. میں نے کہا جی اینی ڈے. کہنا پیسے. میں نے کہا وہ تو دیا ہے. تو وہ میرے ساتھ جو بیٹھا ہوا تھا وہ کرسی سے نیچے گر گئے, کہنے لگے یار تم کرتے کیا ہو. میں نے کہا یار
اللہ میاں کچھ کر دے گا. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک میرا ٹیلیفون بجا تو ہم نے لوگوں کو بھیجے ہوئے تھے ریکویسٹ. تو ایک فاؤنڈیشن سے ایک کال آ گئی. انہوں نے کہا ڈاکٹر باری بات کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر باری بات کر رہا ہوں. کہنے لگے کہ جی آپ نے یہ کل بورڈ کی میٹنگ کی اور بورڈ نے آپ کی اینجیوگرافی مشین جو ہے نا اپروو کر دی ہے اور چیک کس کے نام بنے گا. میں نے کہا جی انڈس ہاسپٹل کے نام بنے گا. اچھا یہ میری اور ان کی بات چیت چل رہی تھی. اسی وقت میرے دروازے کا کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈی ایچ ایل کا لفافہ آیا جس میں شپنگ ایڈوائس تھی کہ اگلے ہفتے آپ کی مشین پہنچنی ہے. میرا اللہ بہت پریسائزلی پلان کرتا ہے. ہم سمجھتے ہم کر رہے ہیں. ہم تو رات کو سوتے ہیں, روز رات کو مرتے ہیں, اور اگر اللہ نہیں چاہے تو صبح نہیں اٹھیں گے ہم لوگ. ہماری فیملی میں ایسی کوئی مثال ہوگی کہ جی رات کو سوئے تھے صبح نہیں اٹھے تھے. تو اگر یقین کے ساتھ اللہ کو اور نیک نیتی کے ساتھ کریں گے تو الحمدللہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اس وقت تقریباً ماہانہ 4 لاکھ مریض مستفیض ہوتے ہیں پورے نیٹ ورک کے اندر. کراچی کا ہاسپٹل ایکسپینڈ کر رہے ہیں. آج 300 بیڈ میں 1350 بیڈ کا ہو جائے گا انشاءاللہ 2 سال کے اندر. الٹیمیٹلی 1800 بیڈ کا ہوگا. لاہور میں ہمارا 600 بیڈ کا ہاسپٹل تیار ہو رہا ہے. 150 بیڈ انشاءاللہ جون میں شروع ہو جائیں گے. اچھا جب آپ بات کر رہے تھے نا تو 2-3 دفعہ نا جو نہیں ہوتا ہے آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. جیسے جب آپ نے کہا نا اسپیشلی کہ آپ نے اپنے دوستوں کو فون کیا اور کہا کہ ایک خواب دیکھا تھا اب وقت آ گیا پورا کرنے کے لیے. تو وہ اینڈ دین آف کورس جب آپ فیتھ کی بات کریں, ایمان کی بات کریں کہ کس طرح چیزیں ہوتی رہتی ہیں, آپ سیٹ کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ بس ہو جائے گا, غیب سے مدد ہوگی اور غیب سے مدد ہوتی گئی آپ کے کیس میں بار بار. تو اب جو میں آپ سے نیکسٹ پوچھنا چاہ رہی تھی, جو میں نے شروع میں بھی بات کی تھی, میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ آپ نے جو تھا جب سوچا, ٹھیک ہے آپ کے والد صاحب کی خواہش تھی کہ آپ کو خدمت خلق کرنے کا موقع ملے اور پھر آپ ڈاکٹر بن گئے, ٹھیک ہے, تو لیکن آپ نے یہ شاید اس ٹائم پہ نہیں سوچا ہوگا کہ آپ اس طرح کر کے پھر ایک ہاسپٹل بنائیں گے, کیوں بنائیں گے, سارے ریزنز وہ تو آپ کو نہیں اس وقت پتا تھا ظاہر ہے. تو ڈو یو تھنک کہ آپ نے ڈیلیبریٹلی سوچا تھا کہ اچھا میں نے اچھے کام کرنے, میں نے امپیکٹ پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرنا ہے, میں نے جو میرے فادر نے خواب دیکھا ہوا ہے اس کو میں نے پورا کرنا ہے, ڈیلیبریٹلی آپ نے کرنا شروع کیا تھا یا خود ہی سے راہیں کھلتی گئیں اور وہ بس کام ہوتے گئے؟ دیکھیے ایک تو گھر سے تربیت جو تھی نا وہ ایک تربیت تھی کہ لوگوں کا جو ہے نا ہیلپ کرنی ہے کسی طریقے سے. تو تربیت ہی ایسی تھی کہ کسی کو تکلیف میں دیکھنا ہے تو یہ کرنا ہے. تو جب آپ کی تربیت میں یہ ہو تو آپ کے ایکشنز اسی طریقے سے ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر جیسے جیسے سچویشن آتی رہتی ہے تو جو سچویشن دیکھی, جہاں تک کہ ڈاکٹر بننا وہ بیسیکلی ہمارے زمانے میں دو پروفیشن ہوتے تھے, یا بچہ ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا. اگر ان دونوں میں سے نہیں بنا تو کامرس میں چلا جائے گا. تو میری تو ہمیشہ سے خواہش تھی کہ ڈاکٹر بننا ہے اور میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. یہ صرف آپ کی جنریشن میں ہی تھا, یہ ہماری جنریشن میں بھی یہی تھا, ڈاکٹر انجینئر اور تیسری کوئی بھی فیلڈ, ایک اور کمپیوٹر سائنس بھی تھی بیچ میں, یا بی بی اے بزنس کا بیچ میں ایک ٹرینڈ چل گیا تھا. تو وہ چیز, اور پھر اس کے بعد جب آپ نے سچویشن دیکھی سول اسپتال میں, لوگوں کی لائف کو دیکھا, ان کی مزری کو دیکھا, میں نہیں سمجھتا کہ جس کے اندر تھوڑی سی بھی سوچ جس انسان کے اندر وہ کچھ نہ کرے, یہ سوچ نہیں سکتے تھے. تو جیسے الٹیمیٹ پرپز آف لائف جو ہے نا ہم سب کو سمجھنا چاہیے. کہ دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ہم کو اس دنیا میں کسی مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے. ہر ایک کو مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے. ایک تو یقیناً یہ دار امتحان ہے, یہاں امتحان ہوگا, الٹیمیٹلی جو اصل زندگی ہے تو اس کے بعد ہوگی. تو الٹیمیٹ پرپز آف لائف سمجھ لینا بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ اگر سمجھ میں آ جائے نا تو انسان یہ دنیا بہت اچھی. اور اس کے لیے کوئی آپ کو فیصلے کرنے کی کوئی وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر میرے خیال میں ہر مذہب میں بھی ہوگا, لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, میں نے
جن اور انسان اپنی عبادت کے لیے پیدا کی. اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو بیسک پلرز آف اسلام ہے. اس کے بغیر آپ مسلمان ہو نہیں سکتے. اصل عبادت وہ ہے، آپ کا ہر ایکشن عبادت ہو سکتا ہے اگر آپ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ویسے گزارے. کیونکہ اللہ بھی نے پیپر آؤٹ کیا ہوا ہے. قرآن ہے، حدیث ہے، آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے. اگر اس طرح گزارو گے تو جزا ملے گی، اس طرح گزارو گے سزا ملے گی. یہ آپشن آپ کے پاس ہے. اب آپ کو، اور اگر آپ کا الٹیمیٹ پرپز کلیئرٹی ہے نا، تو آپ کا ہر ایکشن اسی طرف لے جائے گا کہ آپ کا ہر ایکشن عبادت ہو جائے. آپ گاڑی صحیح طرح پارک کرتے ہیں، یہ بھی آپ کا آپشن ہے نا. ٹیڑھی پارک کر دیں جیسے لوگوں کو تکلیف ہو، یا ایسے پارک کریں لوگوں کو سہولت ہو. تو اگر ایسے کریں گے تو عبادت ہو گئی، ویسے کریں گے تو وہ ایک الٹا کام ہو گیا. تو ہر ایکشن آپ کا عبادت ہو سکتا ہے. آپ کا اپنے بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے بچوں سے کیسے کرنا ہے، پڑوسیوں سے کیسے تعلقات رکھنے ہیں، کلیگز کے ساتھ کیسے رکھنا ہے، عورتوں سے کیسے بات کرنی ہے، مردوں سے کیسے بات کرنی ہے. یہ سب آپ کا ہر ایکشن عبادت ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ کلیئر ہے کہ میرا پرپس یہ ہے کہ مجھے اللہ کی عبادت کروں. اچھا یہاں پہ چھوٹے سی اگزامپل دوں گی، ٹھیک ہے، فرام مائی ڈیڈ. سو جب بچپن میں نا کافی زیادہ میرے ابو ہمیشہ روڈ پہ واک کر کے جاتے آتے تھے، ان کو بہت شوق تھا ٹو واک، اور ہم بھی بہت دفعہ ان کے ساتھ جاتے تھے. تو وہ ہمیشہ رستے میں آپ کو بہت ساری کنکریاں ملتی ہیں، تو ہمیشہ وہ کنکر کو نا مطلب اپنے پاؤں سے مار کے سائڈ میں کرتے جاتے تھے تاکہ راستہ صاف ہو جائے، اور ہمیشہ کہتے تھے کہ بھائی کسی کو ٹھوکر نہیں لگنی چاہیے. سو بہت ہی چھوٹی سی مثال ہے، بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو کائنڈ آف ریفلیکٹ بیک آن اٹ بیکاز these are the lessons which stay with you, right? So آپ کے جو پیرنٹس ہیں، جو آپ کو ماحول ملتا ہے، جس آپ کہہ رہے ہیں تربیت والی بات، یہ بہت امپورٹنٹ چھوٹی سی بات ہے، بٹ کس لیے؟ تاکہ کسی کو بھی مشکل نہیں ہو، کوئی ٹمبل نہ کرے، کوئی گر نہ جائے سڑک کے اوپر، کسی کو چوٹ نہ لگ جائے، اور بہت ہی چھوٹی سی. تو آئی تھنک کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اپنی لائف کے اندر سوچ لیں کہ اس سے کیا امپیکٹ ہوگا، اس کا کیا پرپز ہوگا، اور پھر آہستہ آہستہ ہم دیکھتے جائیں گے کہ ساری کی ساری جو ہماری ڈیسیژنز ہوں گی وہ سب ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو جائیں گی. تو آئی تھنک یہ آئی تھنک بہت اچھا آپ نے ڈسکرائب بھی کیا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اسی پہ میں ایک بات کروں. ایک دفعہ میں کسی مریض کو دیکھنے کے لیے اس کی عادت کے لیے نیشنل میڈیکل سینٹر کی طرف گیا، تو وہاں پارکنگ کے ایشوز ہوتے ہیں. تو میں آگے دیکھا، مجھے ایک پارکنگ نظر آئی کہ جہاں پارک کریں، تو میں نے ایک اور دوسری کو نہیں دیکھا جو کہ پہلے سے اس نے کوشش کر رہا تھا. میں جا کے اس طرف مڑنے لگا تو اس نے ہانک کیا مجھے. تو میں نے اس کو معذرت کی، میں نے کہا ایک منٹ، میں نے گاڑی کو ریورس کیا، اس نے جا کے کار کی، میں جا کے آگے جا کے پارک کر دیا. میں پارک کر کے واپس آ رہا تھا تو یہ شخص he was waiting for me، میرا انتظار کر رہے تھے. اور میں جب ان کے نزدیک پہنچا تو اس نے پہلے جملہ کہا، کیا میں پاکستان میں ہوں؟ میں وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا. میں نے کہا نہیں جی بالکل ایسے ہے. میں نے کہا دیکھیں میں معذرت کرتا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، آپ کا حق تھا، اور میں غیر اختیاری طور پر وہاں چلا گیا تھا. اور جس کے لیے اب یہ چھوڑ، میں نے اس کے اوپر اس آدمی کی بھی بڑائی تھی. اس آدمی کی بڑائی تھی نا کہ اس کا، میں آج یہ سالوں پہلے کی چیز میں لوگوں کو سنا رہا ہوں کہ اس میں بھی بڑائی تھی کہ وہ میرے لیے رکا اور میرا یہ کہ شکریہ ادا کر رہا تھا، میں اس سے معذرت کر رہا تھا. انفارچونیٹلی ہم سب جو ہے نا، ہم سب اپنے حق کی بات کرتے ہیں، میرا حق، میرا حق، میرا حق چھین لیا. کوئی اپنے فرض کی بات نہیں کرتا. دیکھیں اگر ہر ایک اپنا فرض ادا کرے تو دوسرے کا حق ادا ہو جاتا. میرا فرض ہے کہ میرا پڑوسی جو ہے نا بھوکا نہیں سونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، میرا فرض ہے مجھے سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو بڑا سمپل ہے، اپنا فرض سمجھ لو. تو اگر ہر ایک اپنا فرض سمجھ لے تو سب کے حقوق ادا ہو جائیں. اچھا ایک آپ سے پوچھنا چاہوں گی میں، ٹھیک ہے، کیونکہ کافی دفعہ جب ہم کام کرتے ہیں، کوئی فلاحی کام کر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کے سوشل انٹرپرینرشپ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ کافی دفعہ یہ سوال اٹھاتے ہیں، اور اسپیشلی ینگسٹرس کے لیے یہ کویشچن ہے، کیونکہ
نوائز ہے نا مارکیٹ کے اندر ہر جگہ پہ, اور بہت ہی زیادہ ایک ٹینشن بھی ہے کہ جب آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو پیسے کیسے بنائیں گے, ہاؤ ول یو ہیو اے سکسیزفل لائف. جو جو کلچرلی یا جو معاشرے نے ہمارے لیے سکسیس کے کچھ کیٹیگرائز کر دیے ہیں ہمارے لیے, رائٹ, کچھ لیول سیٹ کر دیے ہیں. مے بی ہم شاید وہ سوچتے بھی نہیں ہیں اتنے زیادہ, 2 جوتے ہوں یا 10,000 جوتے ہوں, پاؤں تو 2 ہی ہیں, رائٹ, ایک ٹائم پہ ایک ہی جوتا پہن سکتے ہیں, بٹ وی ڈونٹ تھنک لائک دیٹ, رائٹ. سو آپ سے جو سوال ہے وہ سمپل ہے کہ ڈو یو تھنک کہ جب آپ ہیومینٹی کو سرو کر رہے ہیں, کوئی نیک کام کر رہے ہیں, لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, کین یو میک منی while doing that, یا do you think that these two things are not possible and cannot coexist? Short answer, short answer, yes. ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی, کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کا رسک ڈیفائن کیا ہوا ہے. آپ کو اتنی آپ کے پیسے ملنے ہیں, اس کو جائز اور ناجائز آپ نے کرنا, وہ آپ کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے, ملے گا 100 روپے ہی, آپ اس کو جائز طریقے سے کریں, ناجائز طریقے سے کریں. دیکھیں لوگ جب مجھے کہا کرتے تھے کارڈیک سرجن کی ایک جو پرسپشن ہوتی ہے کہ 2-3 ہزار گز کا گھر ہوگا, نئی برانڈ کی مرسیڈیز گاڑی ہوگی, سرف ہوگا, یہ کچھ ہوگا, وہ ہوگا. گاڑی وہی چلتی ہے, اس میں آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہے. گھر میں آپ وہی 6 فٹ میں آپ نے سونا ہے. کھانا اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 3 وقت کی روزی وہ لکھی ہوئی ہے کہ ملے گی آپ کو. ہم کو 7-8 وقت کی روزی ملتی ہے. جب آپ کی شادیوں کے فنکشن ہو رہے ہوتے ہیں, ایک دن میں 5-5 6-6 شادیوں پہ آپ جا رہے ہوتے ہیں. کھا تو آپ ایک ہی جب اتنا ہی کھا سکتے ہیں جتنا آپ کے اندر گنجائش ہے. تو بات یہ ہے, اور لوگ کہتے ہیں یا تو پاگل ہے, کیا کر رہے ہو, کس لیے کر رہے ہو. لیکن جو مقام اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا یہاں پر اس کام کی وجہ سے, میری دیکھیں انسان کی پیٹھ پیچھے اگر آپ کی کوئی تعریف کر رہا ہے, آپ کی تعریف کر رہا ہے, تو اس سے بڑی کوئی وہ نہیں ہے. آپ ملٹی بلینرز ہوتے ہیں, لوگ ان کی تعریف نہیں کرتے. آپ ملٹی بلین لگا دیتے ہیں لیکن آپ کی کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ بہت بڑی, اور لوگ آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پیچھے, بہت ساری یہ ساری چیزیں. میرے 3 بچے ہیں, 2 بیٹے 1 بیٹی. میرا بڑا بیٹا ڈاکٹر بن گیا, اس وقت امریکہ میں ریزیڈنسی کر رہا ہے. بہو میری ڈاکٹر ہے, وہ ریزیڈنسی کر رہی ہے. میری بیٹی ڈاکٹر ہے, وہ پبلک ہیلتھ میں ماسٹرز کر رہی ہے. میرا چھوٹا بیٹا لمس سے اس سال گریجویٹ کر جائے گا. اور بیٹی نے ڈاؤ سے کیا, اس نے پریمیئر انسٹیٹیوشن سے ان کو داخلہ ملا, وہاں سے فارغ ہوئے. بیٹا لمس میں گیا, اس کو اسکالرشپ ملتے رہے. تو اللہ تعالیٰ, یو کین میک منی جائز طریقے سے, راستہ آپ کے پاس. ٹھیک ہے نا, وہی چیزیں لوگوں کو مل رہی ہیں. آپ ناجائز طریقے سے کر رہے ہوں گے, آپ کو سامنے آپ کے کچھ ہو رہے ہوں گے, بیک پہ کچھ اور ہو رہا ہوگا, آپ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوں گی. یا تو آپ کے لیے ٹو یو میک اٹ, کوئی اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگا. اچھا, نیکسٹ سوال پوچھتی ہوں, ٹھیک ہے, کہ جی آپ کے لیے واٹ از سکسیس؟ سکسیس دیکھیں, اگر آپ الٹیمیٹ پرپس کی طرف جا رہے ہیں تو وہ سکسیس ہے آپ کی. دیکھیں ڈاکٹر بن جانا, دیکھیں ایک انسان کی زندگی میں, دیکھیں اگر میں ایک کارڈک سرجن ہوں, میں یہ ایک سکسیس ہے آپ کی. پھر میں ایک کامیاب کارڈک سرجن ہوں, ایک سکسیس ہے. میرے پاس بہت پیسے ہیں, یہ ایک سکسیس ہے. لیکن دیکھیں زندگی میں لائف ٹائم اچیومنٹ یہ ہو سکتی تھی, میں کارڈک سرجری کا ڈپارٹمنٹ بناتا, اس کو چلاتا. لیکن میں ایک اسپتال کا سوچا تھا, 12 ہاسپٹل, اور آگے بڑھ کے اور ہوتے جائیں گے, اتنے ڈسٹرکٹس. تو یہ سکسیس اس کی کوئی حد نہیں ہے. لوگ جو آج جس پوزیشن میں سمجھتا ہوں میں ہوں,
ये इससे बड़ी सक्सेस कोई नहीं. अच्छा, थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे राइट कि ज़ाहिर है आपके पीठ पीछे तारीफ़ हो जाए या लोग आपके बारे में अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करें, दुआ दें, तो ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव होती हैं. तो हाउ वुड पीपल डिफाइन यू? जो आपको जानते हैं अच्छी तरह या जो आपसे मिल चुके हैं, वो आपको कैसे डिफाइन करेंगे? ये तो वही ज़्यादा बता सकते हैं. ट्रू, लेकिन कौन सी चीज़ें हैं जो लोग भी कभी कहते हैं कि डॉक्टर बारी आप तो ऐसे करते हैं, या कुछ भी आपके ज़हन में कुछ आता है, या हाउ डू यू थिंक, नहीं, पीपल व्हाट आर द थिंग्स दैट स्टैंड आउट फॉर यू? ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, हम्म. और ये लोगों का ख्याल होता है कि इस पोजीशन में भी लोग यही समझते हैं कि इस पोजीशन में भी समझ के मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, पूरे फाउंडर हूँ इस पूरे इसका. मैं अपने किसी भी स्टाफ के पास उसको खुद चल के चला जाता हूँ, उसके ऑफिस में चला जाऊँ. ये नहीं कि अपने पीए को बोला उसको बुलाओ या उसको बुलाओ. मैं खुद चल के कभी किसके कमरे में, कभी किसके कमरे में, कोई कहाँ बुला ले, दिन का वक्त हो, 24 घंटे हो. देखें, ये जो ओहदे हैं, ये सब इंसान सब बराबर है, बिल्कुल. मेरा जो गार्ड है, स्वीपर है, वो सब बराबर है. क्योंकि स्वीपर जो काम कर सकता है, हम में से कोई नहीं कर सकता. वो उसके लिए बहुत बड़ा काम है. आप कोई और चला जाए ना तो मैं कर लूंगा, लेकिन स्वीपर जो काम कर रहा है, किसी के पेशाब पखाने को साफ करना, ये एक बहुत बड़ा काम है. अपने लिए, अपने बच्चों के लिए तो आप, वो तो एक होता है, लेकिन कोई और हो आपको करना पड़े, आप नहीं कर सकते. तो बात ये कि इंसान बिल्कुल बराबर है. और जब आपकी कोई हैसियत ही नहीं है ना, किसी वक्त अगले लम्हे आपका स्विच खोल हुआ तो आप गए, आपको कोई पूछने वाली नहीं, तो फखर क्या वो करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इंसान को अपनी हकीकत समझनी चाहिए कि हम तो बिल्कुल ही बेसवात हैं, वो किसी वक्त भी हो सकता अच्छा, थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगी कि ज़ाहिर है बहुत सारे जब जर्नी होती है तो मुश्किल मरहले भी आते हैं और फेलियर्स भी आते हैं. तो कोई ऐसे फेलियर्स जो आप बताना चाहें और आपने कैसे उनको ओवरकम किया? है. चैलेंजेस चैलेंजेस होते हैं कि बहुत सारे आते हैं. फेलियर्स तो कुछ चीज़ें आप कोई अपने प्रोग्राम शुरू करते हैं, जैसे कुछ एक जगह एक हॉस्पिटल हमने शुरू किया था कि जहाँ हम उसको एज़ अ हॉस्पिटल शुरू करना चाहते थे. वहाँ वो नहीं हुआ, फिर हमने स्ट्रैटेजी को चेंज करके हमने एनालाइज़ किया कि हमसे क्या गलती हुई है कि उसको वो देख लिया. बाकी और हम फरिश्ते तो हैं नहीं, इंसान हैं, गलतियाँ भी हुई होंगी, चैलेंजेस भी आते हैं, और उसको हैंडल कैसे करना होता है. तो देखिए, हम तो हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है मुसल्ले का. तो जब कोई ऐसा चैलेंज आया, मुसल्ले पे बैठे, अल्लाह ताला से दुआ की, माफ़ी माँगी अपने गुनाहों की, और उससे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अल्लाह, मेरी कोताहियों से इस मकसद को इम्पैक्ट ना डालना. क्योंकि और हम माफ़ी माँगते हैं, और मैं समझता हूँ कि कोई गलतियाँ भी होती हैं या फेलियर्स भी होते हैं, ये भी अल्लाह ताला देता है कि वो अल्लाह मियाँ ने आपकी रस्सी पकड़ी हुई है. क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं ना, जो यू आर डूइंग समथिंग, यू आर इनटू इट, आप बिल्कुल उसमें घुस के कर रहे हो, तो आपको ऐसा एहसास होता है कि जैसे इंसान है ना, इंसान के ये सब नहीं कर रहा, तो फिर अल्लाह भी आपकी रस्सी खींचता है कि, और ये अल्लाह में की दिस इज़, ये भी अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह मियाँ ने, क्योंकि अल्लाह ढील देता रहता है कि ये अपने मकसद हट जाए और फिर मुझे इसको जहन्नम में ले जाना है. तो अल्लाह मियाँ ने, अल्लाह रस्सी खींचता है तो फौरन माफ़ी की तलाफ़ी करके अल्लाह ने अपना चाहे नमाज़ पे बैठे, 2 रकात नमाज़ पढ़ी, अल्लाह से माफ़ी माँगी, और फिर आ जाता है, और फिर कोई हो जाता है, फिर बैठ जाता है, क्योंकि रास्ता तो एक ही है. बिल्कुल, ये आप ठीक कह रहे हैं कि हम इंसान जो है ना बार बार मिस्टेक्स करते हैं, बट अल्लाह बहुत मेहरबान है, बार बार माफ़ भी कर देता है, विच इज़ वाई इट्स ईजी ऑल्सो इन अ वे टू जस्ट कीप गोइंग बैक उस हस्ती के पास कि भाई दोबारा गलती हो गई है, चलें दोबारा माफ़ी मांग रहे हैं हम. अच्छा, ये बताएं कि ज़ाहिर है जब आप कोई भी इस तरह का काम करते हैं राइट, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक हिम्मत चाहिए, बहुत ज़्यादा एक जज्बा चाहिए, ठीक है, जो कि डे इन डे आउट चाहिए, क्योंकि लोगों को हर वक्त आपकी ज़रूरत है. लीडरशिप के रोल में भी ज़ाहिर है हर वक्त ज़रूरत है, और वैसे भी जो आप काम करना चाह रहे हैं
फंड रेजिंग बहुत ज़्यादा एक बड़ा एक एस्पेक्ट है इस तरह चैरिटी हॉस्पिटल रन करने का. तो आप कैसे सेल्फ केयर करते हैं, कैसे अपने आप को सस्टेन करते हैं, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज आप अडॉप्ट करते हैं जिससे आप फिर दोबारा से रिन्यू हो जाते हैं, दोबारा से एनर्जी आ जाती है, वही काम दोबारा फुल हिम्मत के साथ करने लगते हैं? देखिए, इंसान की जिंदगी में मल्टीपल रोल्स हैं, कुछ मैंडेटरी रोल्स हैं, कुछ ऑप्शनल हैं. तो उन सब में बैलेंस रखना कि अपने बच्चों के साथ, बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ वो रखना. आपका ये जो जो मकसद है ना, कि अल्टीमेट पर्पस जो आपको उस तरफ लेके जा रहा होता है, तो वो आपको, और आपको एक अपनी टाइम मैनेजमेंट करना, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना. क्योंकि मैं सुबह 5 से 6 वॉक करता हूँ रोज. सर्दियों में नमाज से पहले होती है और गर्मियों में नमाज के बाद हो जाती है. और मेरा काम वक्त शुरू हो जाता है सुबह 5 बजे, कि वो फिर चलता रहता है रात तक. जब आप एक काम में रखते हैं, दूसरी जो जो सस्टेन करती है ना, जब आप, मैं हॉस्पिटल में दाखिल होता हूँ रोज सुबह, तो यहाँ पर एक जम गफीर नजर आता है मरीजों का, और मेरी आंखों में आंसू होते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया, और हमें, हमारी क्या हैसियत थी कि अल्लाह ताला ने हमसे इतना बड़ा काम दे दिया. और मरीजों की आंखों में वो जो चमक होती है, वो एक रिलीफ होता है कि मुझे, क्योंकि जब किसी हॉस्पिटल में जाता है तो उसको पैसे भी देने पड़ते हैं. कोई मरीज दाखिल होता है, एक साहब शुरू में आए तो मुझे कहने लगे कि यार, यहाँ पर मैंने एक चीज नोट की कि यहाँ का मरीज का जो अटेंडेंट है, उसके चेहरे पे परेशानी नहीं है कि किसी के वालिद, किसी की वालदा, किसी के बच्चा दाखिल है, वो परेशानी नहीं है. और वो यही है कि उसको पता है कि यहाँ पर उसका कोई खर्चा नहीं होना है. तो नहीं तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठा होता है तो वो ये सोच रहा होता है कि क्योंकि मीटर चल रहा है, और ये भी होता है कि बाप बीमार है और मेरे पास पैसे भी नहीं है, अब इंतजाम कैसे होगा, तो वो परेशानी चल रही होती है. और ये जो सुकून देखता हूँ, जैसे एक बच्ची की क्या हार्ट वाल्व चेंज करना था, वो चेंज करके को कैथ लैब से परक्यूटेनियस चेंज हुआ था. जब मैं बाहर निकला तो मैंने, जब उसके उन्हें किसी ने बता दिया था उसकी वालिदा को, तो उसकी आँखों में खुशी की चमक थी. वो मैं, आई कैन नॉट फॉरगेट इट. तो ये ऐसी चीज़ें जो है ना, आपको सस्टेन कर रही होती. अच्छा, ये लिंक्ड ही क्वेश्चन है इसके साथ ही ना, कि आपको व्हाट मेक्स यू हैप्पी, राइट? कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको खुशी मिलती है? इस सारे काम से खुशी मिलती है. या मुझे भी यही लग रहा था कि आप यही जवाब देंगे. अच्छा, चलें, तो कुछ चीज़ें आपसे, अप टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर सेशन हम पहुंच रहे हैं, तो आई वांट टू आस्क यू कि क्या 3 लाइफ लेसन्स हैं जो आप यंग लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे? यंग लोगों के साथ भी हो सकता है, ओल्ड लोगों के साथ भी हो सकता है, डजंट मैटर, बिकॉज आई थिंक लाइफ लेसन्स आर फॉर एवरीबडी हु स्टिल अलाइव, राइट? सो देखिए, excuse me, पहला ये है कि देखें, लोगों के बारे में नेक गुमान रखें. ऑलवेज लुक टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द पीपल. ये बड़ा इम्पोर्टेंट है. अपने आप को, बेसबाती को समझें, ठीक है. और आप ये अपने काम को डेलीगेट करना सीखें, लोगों पे एतमाद करें और डेलीगेट करना सीखें, और अल्टीमेट पर्पस से डेविएट ना हो. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, अब जो आपसे मैं लास्ट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ वो ये कि कौन सी ऐसी अकम्पलिशमेंट है विच मेक्स यू मोस्ट प्राउड? बिकॉज आपने बताया कि बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स ऑफ सक्सेस हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, जो आपने अचीव किया, और वी टॉक्ड अबाउट देम. तो कौन सी ऐसी अकम्पलिशमेंट है जिस, दैट्स यू आर द प्राउडेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर अकम्पलिशमेंट? देखिए,
whatever we have achieved, تو کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پہلے کا تھا، آپ نے ویژن بڑا بنایا تھا، لیکن ایک ہاسپٹل سے کہ یہ صرف ایک ہاسپٹل ہوگا اور یہ بن جائے گا، لیکن وہ اتنا کچھ ہوتا چلا گیا کہ وہ ہر چیز یہ کمپلیش وہ ہوتی گئی. اب انشاءاللہ یہ جب یونیورسٹی بن جائے گی ہماری، یہ بس خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں ہم یونیورسٹی کو دیکھ سکیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں یہ سسٹین کیسے کرے گا. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ سسٹینیبلٹی کیسے ہے کہ آپ، تو میں نے ان سے کاؤنٹر سوال کیا، میں نے کہا آپ انڈس کو پیسے کیوں دیتے؟ تو مجھے کہنے لگے کہ میں اس لیے دیتا ہوں کہ آپ ہیں، ڈاکٹر ظفر ہیں، ڈاکٹر امین ہے، ڈاکٹر اختر ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے، باری، ظفر، امین، اختر امپورٹنٹ. اب ان باری، ظفر، اختر، امین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سے 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال چھوٹے باری، اختر عزیز اور یہ بنائیں، تو 200 سال میں دیکھ لوں گا، اور ان کو کہہ کے جائے کہ تم نے بھی یہ کرنا ہے. لیکن نا بات یہ ہے، آپ کا مشن اور ویژن جو ہے نا، آپ کا اپنی زندگی میں اکمپلش نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سال کی عمر نہ دیتے، 63 سال کی عمر میں جب وہ ہستی اس دنیا سے گئی تو عربیہ پورا مسلمان نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو لاکھوں میں ہوں گے میکسیمم، لیکن وہ ایک مشن چھوڑ گئے جو کہ باقیوں نے لے کے آگے بڑھے، آج اربوں میں مسلمان ہیں. تو مجھے کل کا پتہ نہیں ہے کہ، لیکن ابھی یہ مشن چل گیا ہے. اس نے جو الٹیمیٹ پرپس کے ساتھ جو ہمارا ویژن ہے وہ انشاءاللہ پورا ہو کے جانا ہے. اور یہ ایک ادارہ ہے، یہ مشن چلے گا، اس کو کہاں سے کہاں، ادھر سے کس لیول تک کس نے لے کے جانا، یہ سب ڈیفائنڈ ہے، یہ ساری چیزیں ڈیفائنڈ ہے. میں ایک چیز آپ کے ساتھ ایک اپنی زندگی کا واقعہ کروں، اور جب میں سناتا ہوں تو میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. 1989 میں میرے بھائی صاحب، میں سرجیکل ٹریننگ کر رہا تھا، تو میرے بڑے بھائی تھے، مفتی تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ حج پہ چلنا ہے. تو میں نے ان کو کہا میرے پاس پیسے تو ہیں. تو کہنے لگے میں نے یہ نہیں پوچھا. میں نے کہا کون مسلمان منع کرے گا کہ حج پہ جانا ہے؟ اس زمانے میں ایک گورنمنٹ اسکیم ہوتی تھی اور کچھ NOC لے کے جایا کرتے تھے. تو اس وقت کی گورنمنٹ نے پابندی لگا دی کہ اس دفعہ NOC نہیں ملے گا. ہم نے وہ دیے ہوئے تھے. میں ایمرجنسی پہ ڈیوٹی پہ جا رہا تھا، تو میں نے بھائی سے پوچھا کہ ویزا لگ کے کب آئے گا تاکہ میں جو ہے نا چھٹی کے لیے اپلائی کر دوں. تو انہوں نے کہا یار مشکل ہے، ایمبیسی نے واپس بھیج دیا ہے. ایز اے لاسٹ چانس میں نے یہاں سعودی کونسل میں جمع کرا دی ہے، لیکن امکانات نہیں ہیں کہ ہو سکے. میں نے کہا دیکھیں اگر اللہ نے قسمت پہ لکھوا تو ہو جائے گا. میں وہاں سے اپنی ڈیوٹی پہ چلا گیا. کوئی 12-1 بجے کے قریب ایک فیمیل پیشنٹ، کوئی 40 سال کی، جس کو سیویئر کانسٹیپیشن، 15 دن سے کانسٹیپیٹڈ تھی، بہت سیویئر پین بھی تھی، اور اس کا جو امپیکٹڈ فیسس تھی، اور اس کا علاج یہ تھا اس کو مینولی ریموو کرنا تھا. میں نے اپنے جونیئر کو کہا کہ تم ریموو کر دو. اس نے کہا میں نے کبھی کیا نہیں ہے، تو آپ کر کے دکھا دے تاکہ آئندہ میں بھی سیکھ جاؤں گا. تو ہمارا وارڈ تھا 4 بیڈ کا. تو میں نے کہا تم تیاری کرو. پھر ہم لوگ چلے گئے، اسکرین لگائی اور ماسک پہن کے، گلاس پہن کے میں نے وہ پروسیجر شروع کیا. جب مینولی ریموو کر رہے تھے تو بہت شدید بدبو، اور تھوڑی دیر میں مجھے احساس ہوا کہ میرے آس پڑوس میں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، جیسے میں اکیلا ہوں. تو میں نے ادھر ادھر دیکھا تو سب غائب. میرے ہاؤس آفیسر، اسٹوڈنٹس، میرے جونیئر ریزیڈنٹس، اس وارڈ کے 3 مریض سب باہر.
वो पेशेंट उसकी वालिदा। जब ये प्रोसेस चल रहा था, तो जब उस औरत को ये कोई तकरीबन उस वक़्त 4.5 बज चुके, 4.5-5 बज चुके थे। जब उस औरत को तकलीफ से निजात मिली, तो उसने पहली बात की, डॉक्टर अल्लाह तुझे हज कराए। जब मैं बता रहा हूँ ना आपको, तो मुझे अंदर से आई कुड फील द डेप्थ ऑफ दिस दुआ। फिर वो रिलीव हो गया, मैं अपने काम पे लग गया, सर्जरी की। मेरा एक रूटीन था कि मैं रात को 8 बजे घर फ़ोन करता था और Mhm. उनके साथ खैर-खैरियत पता करने के लिए। तो मैंने फ़ोन मिलाया, तो भाई ने उठाया और उसने कहा, छुट्टी के लिए अप्लाई कर दो। 5 बजे वीज़ा लग के आ गया। दैट वाज़ द राइट टाइम, जिस औरत ने जिस वक़्त कहा। Mm. तो ये सारे मरीज़ हमारे लिए दुआएँ कर रहे होते हैं। हमारा एक कितनी मुसीबतें, एक हिसार होता है इन लोगों का, जो हम लोगों के लिए और जो भी इस किस्म के काम करता है, कि आपको समझ नहीं पड़ती कि कितनी मुश्किलात दूर हो रही होती हैं। Mm. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आप जब बता रहे थे फिर से, आई थिंक इट इज़ अ वो रोंगटा रेजिंग मोमेंट जो है ना, इट इज़ दैट हेयर रेजिंग मोमेंट जो आप जब एक्सप्लेन कर रहे थे। बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस, जो सारे की सारी चीज़ें आप बता सके थे। आई नो कि टाइम हमने आपके साथ इतना बुक किया हुआ था, बट दोबारा हम आपको तकलीफ देंगे फॉर श्योर। आई एम ज़रूर, श्योर आपको दोबारा हम ज़रूर बुलाएंगे। बट थैंक यू इंशाअल्लाह। सो मच फॉर बहुत शुक्रिया। थैंक for being here. It was an honor, Dr. Bari. यू। अल्लाह हाफ़िज़। Tafez. जी, तो हमारी प्यारी ऑडियंस, ये डॉक्टर अब्दुल बारी ख़ान जिनसे हमारी बात हो रही थी आज, और यकीनन उनकी बातों से आपको बहुत ज़्यादा एक न्यू एनर्जी भी मिली होगी और एक फेथ और एक यकीन दोबारा से आपका री एनर्जाइज हुआ होगा कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, कोई भी नेक काम कर रहे हैं, तो कोई ना कोई यकीनन आपके लिए दुआ कर रहा है। ना सिर्फ इस दुनिया के लिए वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, बल्कि ऑब्वियसली जो आपकी आफ्टर लाइफ है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी। So with this note, I'm just going to say continue creating that impact. Go and pursue your dreams. जो आप ख्वाब देखते हैं वो कबूल होते हैं, वो पूरे हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में. It all requires that kind of grit, that perseverance, that jazba to make it happen. So thank you very much for watching. Like always, impacting lives. Samar Hassan के channel पे live होता है, तो go ahead and subscribe it, reshare it, try and spread the word with as many people as possible, and continue doing good that you're trying to do in the world today. Thank you.